السلام علیکم ناظرین 3-4 راتیں ہی گزری تھیں کہ سینا کی خیمہ گاہ اور عیسائیوں کی بستیاں تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ رمضان 12 ہجری کا تیسرا چوتھا چاند کبھی کا افق میں اتر چکا تھا۔ انسانوں کا ایک سیلاب سینا کی طرف بڑھا آ رہا تھا۔ یہ مدینہ کے مجاہدین کی فوج تھی جو سیلاب کہلانے کے قابل نہیں تھی، کیونکہ ان کی تعداد 15 اور 16 ہزار کے درمیان تھی اور دشمن کی نفری 3-4 گنا تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینا پر بھی مزید والا دو آزمانے کا فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے اپنے مجاہدین سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، فتح اور شکست اسی کے ہاتھ میں ہے، ہم اس کی ذات باری کے نام پر کفر کی آگ میں کود رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بھی بہت کچھ کہا تھا۔ مجاہدین کے انداز میں جوش و خروش پہلے والا ہی تھا، جسموں میں البتہ وہ دم خم نہیں رہا تھا، لیکن عزم روز اول کی طرح زندہ و پائندہ تھا۔ جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے کہ 15-16 ہزار کے لشکر سے دشمن پر شب خون مرنا اس لیے خطرناک ہوتا ہے کہ خاموشی برقرار نہیں رکھی جا سکتی اور دشمن قبل از وقت بیدار ہو جاتا ہے۔ اس میں دشمن کی گھات کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خطروں سے نمٹنے کا یہ اہتمام کر رکھا تھا کہ پہلے شب خون کی طرح اب کے بھی انہوں نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ سالار بھی وہی تھے جنہیں پہلے شب خون کا تجربہ حاصل ہو چکا تھا۔ اب جاسوسوں نے انہیں دشمن کے قیام کی جو اطلاعیں دی تھیں، ان کے مطابق مدائن کی فوج اور عیسائیوں کا لشکر ایک ہی خیمہ گاہ میں نہیں تھے۔ خیمہ گاہ میں صرف مدائن کی فوج تھی اور عیسائی اپنی بستیوں میں تھے۔ یہ بنی تغلب کی بستیاں تھیں۔ جاسوسوں نے ان بستیوں کے محل وقوع بتا دیے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کے ایک حصے کی کمان سالار کیکا کو دی اور دوسرے حصے کی کمان سالار ابو لیلہ کو دی تھی۔ تیسرا حصہ اپنی کمان میں رکھا تھا۔ انہوں نے کیکا اور ابو لیلہ کو عیسائی قبیلے بنی تغلب کی بستیوں پر شب خون مرنے کے لیے بھیجا اور اپنے حصے کو ان کے پیچھے رکھا۔ پیچھے رہنے کی وجہ یہ تھی کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیمہ گاہ پر شب خون مرنا تھا، جو بستیوں کی نسبت ذرا قریب تھی۔ تینوں حصوں کو بیک وقت حملہ کرنا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا کہ کسی عورت اور کسی بچے پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ کفار کو مذیح کے مقام پر مسلمانوں کے ایک شب خون کا بڑا ہی تلخ تجربہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے سینا کی خیمہ گاہ کے ارد گرد پہرے کا بڑا سخت انتظام کر رکھا تھا۔ گشتی پہرے کا انتظام بھی تھا۔ 4 گھوڑ سوار خیمہ گاہ سے دور دور گشت کرتے تھے۔ مسلمان جاسوسوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس انتظام کی بھی اطلاع دے دی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انتظام کو بیکار کرنے کا بندوبست کر دیا تھا۔ سینا سے کچھ دور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج پہلے سے طے کیے ہوئے منصوبے کے مطابق رک گئی۔ اسے آگے کی اطلاع کے مطابق آگے بڑھنا تھا۔ چند ایک شتر سوار جو مسنہ بن حارثہ کے آزمائے ہوئے چھاپا مار تھے، آگے چلے گئے تھے۔ وہ اونٹوں کے قافلے کی صورت میں جا رہے تھے۔ وہ سینا کی خیمہ گاہ سے ابھی دور ہی تھے کہ انہیں کسی نے للکارا۔ وہ رک گئے اور اپنی طرف آتے ہوئے گھوڑوں کے ٹاپ سننے لگے۔ 4 گھوڑے ان کے پاس آ رکے۔ کون ہو تم لوگ؟ ایک گھوڑ سوار نے ان سے پوچھا۔ مسافر ہیں، ایک شتر سوار نے ڈرے ہوئے لہجے میں جواب دیا اور کسی بستی کا نام لے کر کہا کہ وہاں جا رہے ہیں۔ شتر سوار 8-10 تھے۔ ان میں سے ایک تو گھڑ سواروں کو بتا رہا تھا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ دوسرے شتر سوار اونٹوں کو آہستہ آہستہ حرکت دیتے رہے، حتیٰ کہ 4 گھڑ سوار ان کے نرگے میں آ گئے۔ اترو اونٹوں سے، ایک گھڑ سوار نے بڑے روب سے حکم دیا۔ 4 شتر سوار اونٹوں سے اس طرح اترے کہ اوپر سے ایک ایک گھڑ سوار پر جھپٹے۔ ان کے ہاتھوں میں خنجر تھے جو گھڑ سواروں کے جسموں میں اتر گئے۔ انہیں گھوڑوں سے گرا کر ختم کر دیا گیا۔ 4 مجاہدین 4 گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور دشمن کی خیمہ گاہ تک چلے گئے۔ ایک سنتری انہیں اپنے سوار گشت سمجھ کر ان کے قریب آیا۔ اندھیرے میں 2 گھڑ سوار اترے اور اس سنتری کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ انہوں نے کئی اور سنتریوں کو خاموشی سے ختم کیا اور واپس آ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے صبری سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ جو اونٹوں پر گئے تھے، 4 گھوڑے بھی ساتھ لے آئے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ راستہ صاف ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرگوشیوں میں قاصدوں کو دوسرے سالاروں کی طرف اس پیغام کے ساتھ دوڑا دیا کہ حلہ بول دو۔ اس وقت گھوڑوں کے منہ بندے ہوئے تھے، وہ ہنہنا نہیں سکتے تھے۔ سواروں نے سالاروں کے کہنے پر گھوڑوں کے منہ کھول دیے
ان کے ہدف دور نہیں تھے۔ کچھ دور تک گھوڑے پیادوں کی رفتار کے ساتھ آہستہ چلائے گئے، پھر رفتار تیز کر دی گئی اور پیادوں کو دوڑنا پڑا۔ بستیوں کے قریب جا کر مشعلیں جلا لی گئیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دستوں کو اتنی تیزی سے آگے نہ بڑھایا، انہوں نے شب خون کی ترتیب میں پھیلا دیا۔ نومبر 633 عیسوی کے دوسرے اور رمضان المبارک 12 ہجری کے پہلے ہفتے کی وہ رات بہت سرد تھی۔ بنی تغلب کی بستیوں میں اور فارس کی فوج کی خیمہ گاہ میں جو وسیع و عریض تھی، لوگ گرم بستروں میں دبکے ہوئے تھے۔ کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ کون کیا خواب دیکھ رہا تھا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر ایک کے ذہن پر مسلمانوں کی فوج اور اس کی دہشت سوار ہوگی۔ لوگ اسی فوج کی باتیں کرتے ہوئے سوئے تھے۔ اچانک بستیوں کے گھروں کے دروازے ٹوٹنے لگے، گلیوں میں گھوڑے دوڑنے لگے۔ مجاہدین نے مکانوں سے چرپائیاں اور لکڑیاں باہر لا کر جگہ جگہ ان کے ڈھیر لگائے اور آگ لگا دی تاکہ بستیاں روشن ہو جائیں۔ عورتوں اور بچوں کی چیخ و پکار نے سرد رات کو ہلا کے رکھ دیا۔ عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ باہر آ کر ایک طرف کھڑی ہو جائیں۔ یہ مجاہدین کی للکار تھی جو بار بار سنائی دیتی تھی۔ بنی تغلب کے آدمی کٹ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم تھا کہ بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کے سوا کسی آدمی کو زندہ نہ رہنے دیا جائے۔ ان لوگوں کو وہ لشکر ہی بچا سکتا تھا جو تھوڑی ہی دور خیمہ گاہ میں پڑا تھا۔ بستیوں کا واویلا لشکر تک پہنچا، لیکن وہاں نیند اور سردی نے سب کو بے ہوش سا کر رکھا تھا۔ لشکر کو جگانے کے لیے کوئی سنتری زندہ نہ تھا۔ آخر خیمہ گاہ میں کچھ لوگ بیدار ہو گئے۔ انہیں ارد گرد کی بستیوں میں روشنی نظر آئی جیسے آگ لگی ہوئی ہو، شور بھی سنائی دیا۔ وہ ابھی سمجھنے نہ پائے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ویسی ہی ہڑبوہنگ خیمہ گاہ کے ایک گوشے میں بپا ہوئی جو آندھی کی مانند بڑھتی اور پھیلتی گئی۔ کچھ خیموں کو آگ لگ گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستوں نے آتش پرستوں کی فوج کو کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ یہ فوج اب کٹنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دشمن کے بہت سے سپاہی خیموں میں دبک گئے تھے۔ ان خیموں کی رسیاں مسلمانوں نے کاٹ دیں۔ خیمے سپاہیوں کے لیے جال اور پھندے بن گئے۔ مسلمانوں نے انہیں برچھیوں سے ختم کر دیا۔ مسلمانوں کے نعرے اور ان کی للکار بڑی دہشت ناک تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو اتنے وسیع پیمانے پر شب خون مرنے کا دوسرا تجربہ ہوا۔ اب انہوں نے یہ انتظام کر دیا تھا کہ کسی کو بھاگنے نہ دیا جائے۔ بستیوں اور خیمہ گاہ کے ارد گرد مثنہ بن حارثہ کے گھڑ سوار گھوم پھر رہے تھے۔ کوئی آدمی بھاگ کے جاتا نظر آیا تو اس کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا جاتا اور برچھی یا تلوار سے اسے ختم کر دیا جاتا۔ اگر کوئی عورت بھاگتی نظر آتی تو اسے بچا کر اس جگہ پہنچا دیتے جہاں عورتوں اور بچوں کو اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ جوں جوں رات گزرتی جا رہی تھی، بنی تغلب کی بستیوں اور مدائن کی فوج کی خیمہ گاہ میں شور و ویلا کم ہوتا جا رہا تھا اور زخمیوں کی کربناک آوازیں بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے جو نکلے تھے، ان کی لاشیں ٹھنڈی ہو رہی تھیں اور ان کے زخمی پیاس سے مر رہے تھے اور ان کی بیٹیاں مسلمانوں کے قبضے میں تھیں۔ صبح طلوع ہوئی تو اجالے نے بڑا ہی عبرتناک منظر دکھایا۔ یہ فتح ایسی تھی جیسے کسریٰ کے بازو کاٹ دیے گئے ہوں۔ جن گھوڑوں پر ان کفار کو آنا تھا، وہ گھوڑے وہیں بندھے ہوئے تھے جہاں گزشتہ شام انہیں باندھا گیا تھا۔ عورتیں الگ بیٹھی رو رہی تھیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ سب سے پہلے عورتوں اور بچوں کو کھانا دیا جائے۔ مجاہدین مال غنیمت لا لا کر ایک جگہ جمع کر رہے تھے۔ سلار ابو لیلہ کے پاس ایک بہت ہی حسین لڑکی کو لایا گیا۔ اس نے درخواست کی تھی کہ اسے سلار اعلیٰ یا کسی سلار کے ساتھ بات کرنے کی اجازت دی جائے۔ یہ ایک سردار کی بیٹی ہے۔ اسے لانے والے نے سلار ابو لیلہ سے کہا، سردار کا نام ربیہ بن جبیر بتاتی ہے۔ یہ اپنے باپ کی لاش کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ کیا نام ہے تیرا؟ ابو لیلہ نے لڑکی سے پوچھا۔ صابحہ، لڑکی نے جواب دیا۔ صابحہ بنت ربیہ بن جبیر، میرے باپ کو لڑنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ کیا تو یہی بات کہنے کے لیے ہمارے سلار اعلیٰ سے ملنا چاہتی ہے؟ سلار ابو لیلہ نے پوچھا، جنہیں لڑنے کا موقع ملا تھا کیا تو نے ان کا انجام نہیں دیکھا؟ اب بتا تو کیا چاہتی ہے؟ تم لوگ مجھے اجازت نہیں دو گے کہ میں لاشوں میں ایک آدمی کی لاش ڈھونڈ لوں؟ صابحہ نے کہا، اس کا نام بلال بن عکا ہے۔ کیا جلی ہوئی لکڑیوں کے انبار میں سے کسی ایک خاص درخت کی لکڑی کو ڈھونڈے گی؟ ابو لیلہ نے پوچھا، تو اسے ڈھونڈ کے کیا کرے گی؟ زندہ ہے تو ہمارا قیدی ہوگا، مر گیا ہے تو تیرے کس کام کا؟ صابحہ نے سلار ابو لیلہ کو وہ گفتگو سنائی جو اس کے اور بلال بن عکا کے درمیان ہوئی تھی اور کہا کہ دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ زندہ ہے یا مارا گیا ہے۔
مسلمان سلاروں نے چند عیسائیوں کو اس مقصد کے لیے زندہ پکڑ لیا تھا کہ ان سے اس علاقے اور علاقے کے لوگوں کے متعلق معلومات اور جنگی اہمیت کی معلومات لی جائیں۔ ابو لیلہ کے حکم سے ایسے 2-3 آدمیوں کو بلا کر بلال بن عقبہ کے متعلق پوچھا گیا۔ 2-3 روز پہلے تک وہ یہیں تھا۔ ایک عیسائی نے بتایا وہ زمیل چلا گیا ہے، کیا اسے وہاں ہونا چاہیے تھا یا یہاں؟ ابو لیلہ نے پوچھا وہ قبیلے کے سردار کا بیٹا ہے۔ عیسائی نے بتایا وہ کسی کے حکم کا پابند نہیں ہے، وہ حکم دینے والوں میں سے ہے۔ کیا وہ اپنے باپ کے خون کا انتقام لینے نہیں آیا؟ اس نے کئی بار کہا ہے کہ وہ ابن ولید سے اپنے باپ کے خون کا انتقام لے گا۔ دوسرے عیسائی نے جواب دیا اب بتا لڑکی۔ ابو لیلہ نے صابحہ سے پوچھا میں تمہاری قیدی ہوں۔ صابحہ نے کہا میرے ساتھ لونڈیوں اور باندیوں جیسا سلوک کرو گے تو میں تمہیں روک نہیں سکوں گی۔ سنا ہے مسلمانوں کے دلوں میں رحم ہوتا ہے۔ میری ایک التجا ہے، میں ایک سردار کی بیٹی ہوں، کیا میری اس حیثیت کا خیال رکھا جائے گا؟ اسلام میں انسانوں کو درجوں میں تقسیم نہیں کیا جاتا۔ ابو لیلہ نے کہا ہم اس شخص کو بھی اپنا سردار بنا لیا کرتے ہیں جس کے آباء و اجداد نے کبھی خواب میں بھی سرداری نہیں دیکھی ہوتی۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سرداری کا اہل ہے اور اس کا اخلاق بہت اچھا اور پاک ہے اور اس کو اپنی ذات کا کوئی لالچ نہیں۔ پریشان نہ ہو لڑکی، تو بہت خوبصورت ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تجھے جو چاہے گا اپنا کھلونا بنا لے گا، کوئی ہمت والا تجھے خریدے گا اور تیرے ساتھ شادی کر لے گا۔ تمہاری قیدی ہو کر میری پسند اور ناپسند ختم ہو گئی ہے۔ صابحہ نے کہا اگر مجھے پسند کی ذرا سے بھی آزادی دی جائے تو میں تم میں سے اس کی بیوی بننا پسند کروں گی جو سب سے زیادہ بہادر ہے، جو اپنی قوم اور قبیلے کی عزت اور غیرت پر جان دینے والا ہو، میدان سے بھاگنے والا نہ ہو۔ عورت کا مذہب وہی ہوتا ہے جو اس آدمی کا مذہب ہوتا ہے جس کی ملکیت میں اسے دے دیا جاتا ہے، لیکن عقیدے دلوں میں ہوتے ہیں۔ عورت کے جسم کو ملکیت میں لے سکتے ہو، اس کے دل کا مالک کوئی نہیں بن سکتا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ مجھے کوئی مضبوط دل والا اور قبیلے کی غیرت پر دشمن کا خون بہانے اور اپنا سر کٹوانے والا آدمی مل جائے تو میں اپنا دل اور اپنے عقیدے اس پر قربان کر دوں گی۔ خدا کی قسم تو غیرت اور عقل والی لڑکی ہے۔ ابو لیلہ نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ تو نے بلال بن عقبہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ میں پورا کروں گا۔ شرط یہ ہوگی کہ وہ اپنا وعدہ پورا کر دے اور ہمارے سالار اعلیٰ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھوں قتل کر دے، لیکن بنت ربیعہ وہ ایسا نہیں کر سکے گا۔ ابن ولید کے سر پر اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تلوار کہا ہے۔ پھر بھی تم انتظار کرو، زمیل میں بلال کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی۔ کیا میں اپنے گھر میں رہ سکتی ہوں؟ کیا ہے اس گھر میں؟ ابو لیلہ نے کہا وہاں تیرے باپ بھائیوں اور محافظوں کی لاشوں کے سوا رہ ہی کیا گیا ہے؟ اپنے قبیلے کی عورتوں کے ساتھ رہ، کوئی تکلیف نہیں ہوگی تجھے۔ ہمارا کوئی آدمی کسی عورت کے قریب نہیں جائے گا۔ صابحہ بنت ربیعہ بن جبیر رنجیدہ سی چال چلتی ہوئی ایک مجاہد کے ساتھ اس طرف چلی گئی جہاں عورتوں اور بچوں کو رکھا گیا تھا۔ اس کی رنجیدہ چال میں اور چہرے پر تمکرت تھی، صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ عام سے کردار کی لڑکی نہیں ہے۔ ابن حارثہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کی مسرت سے لبریز لہجے میں مثنہ بن حارثہ سے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے تیری ہر خواہش پوری نہیں کر دی؟ لا ریب لا ریب، مثنہ بن حارثہ نے جوشیلے لہجے میں کہا کفار کی آنے والی نسلیں کہیں گی کہ مسلمانوں نے ان کے آباء و اجداد پر بہت ظلم کیا تھا، اور ہماری نسلیں انہیں اپنے اللہ کا یہ فرمان سنائیں گی کہ جس پر ظلم ہوا وہ اگر ظالم پر ظلم کرے تو اس پر کوئی الزام نہیں۔ تو نہیں جانتا ولید کے بیٹے، ان آتش پرستوں نے اور سلیب کے پجاریوں نے جو ظلم ہم پر توڑے ہیں تو نہیں جانتا، تو نے سنے ہیں، ہم نے سہے ہیں۔ اب یہ لوگ اللہ رب العزت کی گرفت میں آ گئے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لیکن حارثہ کے بیٹے میں ڈرتا ہوں تکبر اور غرور سے، دل میں بار بار ارادہ آتا ہے حج پر جاؤں، میں خانہ کعبہ میں جا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا، کیا اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے گا کہ میں اپنا یہ ارادہ پورا کر سکوں؟ تو نے ارادہ کیا ہے تو اللہ تجھے ہمت بھی دے گا، موقع بھی پیدا کر دے گا۔ مثنہ نے کہا کچھ دیر بعد تمام سالار خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بتا رہے تھے کہ اگلا ہدف زمیل ہے۔ جاسوسوں کو زمیل بھیج دیا گیا تھا۔ پہلے یوں ہوتا رہا ہے کہ ایک جگہ ہم حملہ کرتے تھے تو دشمن کے آدمی بھاگ کر کہیں اور اکٹھے ہو جاتے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
اب ہم نے کسی کو بھاگنے نہیں دیا۔ صنعاء سے شاید ہی کوئی بھاگ کر زمیل میں پہنچا ہو، لیکن زمیل خالی نہیں ہے، وہاں بھی دشمن موجود ہے اور وہ بے خبر بھی نہیں ہوگا۔ کل رات زمیل کی طرف کوچ ہوگا اور اگلی رات وہاں اسی قسم کا شب خون مرا جائے گا۔ تاریخوں میں یہ نہیں لکھا کہ سینا میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس سالار کو چھوڑا۔ سورج غروب ہوتے ہی مسلمانوں کا لشکر زمیل کی سمت کوچ کر گیا۔ ساری رات چلتے گزری، دن نشیبی جگہوں میں چھپ کر گزرا اور سورج کا سفر ختم ہوا تو مجاہدین اپنے ہدف کی طرف چل پڑے۔ زمیل میں بھی دشمن سویا ہوا تھا، سنتری بیدار تھے۔ یہاں بھی گشتی سنتریوں اور دیگر سنتریوں کو اسی طریقے سے ختم کیا گیا جو مزی اور سینا وغیرہ میں آزمایا گیا تھا۔ مسلمانوں کی ترتیب وہی تھی، یعنی ان کا لشکر 3 حصوں میں تقسیم تھا۔ یہ شب خون بھی پوری طرح کامیاب رہا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ کسی ایک بھی آدمی کو زندہ نہ نکلنے دیا گیا۔ یہاں بھی عورتوں اور بچوں کو الگ کر لیا گیا تھا۔ سالار ابو لیلہ نے بلال بن عقا کے متعلق معلوم کیا۔ پتہ چلا کہ وہ 1 روز پہلے یہاں سے نکل گیا تھا۔ یہ بھی پتہ چلا لیا گیا کہ زمیل سے تھوڑی دور رضاب نام کی ایک بستی ہے جس میں عیسائیوں کی خاصی تعداد جمع ہو گئی ہے اور ان کے ساتھ مدائن کی فوج کے 1-2 دستے بھی ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 حکم دیے، ایک یہ کہ سینا سے مال غنیمت اور دشمن کی عورتوں اور بچوں کو زمیل لایا جائے، دوسرا حکم یہ کہ فوری طور پر رضاب پر حملہ کیا جائے۔ آتش پرستوں کا لڑنے کا جذبہ تو جیسے بالکل سرد پڑ گیا تھا۔ مسلمان 3 اطراف سے رضاب پر حملہ آور ہوئے، لیکن یہ گھونسا ہوا میں لگا۔ رضاب بالکل خالی تھا۔ پتہ چلتا تھا کہ یہاں فوج موجود رہی ہے، لیکن اب وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ اپنے باپ عقا بن عقا کا بیٹا بلال بھی لاپتہ تھا۔ فوج کا ایک سوار دستہ دور دور تک گھوم آیا، دشمن کا کہیں نام و نشان نہیں ملا۔ آخر فوج واپس آ گئی۔ سینا کی عورتیں زمیل میں لئی جا چکی تھیں، مال غنیمت بھی آ گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت مدینہ کا حصہ الگ کر کے مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ ابو لیلہ نے صابحہ کو بلایا، بلال بن عقا یہاں سے بھی بھاگ گیا ہے۔ ابو لیلہ نے اسے کہا، اس نے اپنے باپ کے خون کا انتقام لینا ہوتا تو یوں نہ بھاگا پھرتا، کیا اب بھی تو اس کا انتظار کرے گی؟ میں اپنی مرضی سے تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، صابحہ نے کہا۔ ابو لیلہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کر چکے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس لڑکی کی خوبصورتی اور جوانی کو دیکھ کر سب کا خیال یہ تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ شادی کر لیں گے۔ صابحہ کی یہ خواہش بھی پوری ہو سکتی تھی کہ وہ سب سے زیادہ بہادر اور بے خوف آدمی کی بیوی بننا چاہتی ہے، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھ سے زیادہ بہادر موجود ہیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص پیغام کے ساتھ مال غنیمت اور عورتیں مدینہ کو روانہ کر دیں۔ جو دستہ مال غنیمت کے ساتھ بھیجا گیا اس کے کماندار نعمان بن عوف شیبانی تھے۔ انہوں نے صابحہ کے متعلق مدینہ میں بتایا کہ یہ لڑکی کون ہے، کیسی ہے اور اس کی خواہش کیا ہے۔ مورخوں کے مطابق صابحہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیا۔ صابحہ نے بخوشی اسلام قبول کر لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عمر اور صاحبزادی رقبہ صابحہ کے بطن سے پیدا ہوئی تھیں۔ مدائن میں کسریٰ کے محل پہلے کی طرح کھڑے تھے، ان کے در و دیوار پر خراش تک نہ آئی تھی۔ ان کا حسن ابھی جوان تھا، لیکن ان پر ایسا تاثر طاری ہو گیا جیسے یہ کھنڈر ہوں۔ ایران کی اب کوئی رقاصہ نظر نہیں آتی تھی، رقص و نغمہ کی محفلیں اب سوگوار تھیں۔ یہ وہی محل تھا جہاں سے انسانوں کی موت کے پروانے جاری ہوا کرتے تھے۔ یہاں کنواریوں کی عصمتیں لٹتی تھیں، رعایا کی حسین بیٹیوں کو زبردستی نچایا جاتا تھا۔ عرب کے جو مسلمان عراق میں آباد ہو گئے تھے انہیں فارس کے شہنشاہوں نے بھیڑ بکریاں بنا دیا تھا۔ عراق فارس کی سلطنت میں شامل تھا۔ مسلمانوں کو آتش پرستوں نے دجلہ اور فرات کے سنگم کے دلدلی علاقے میں رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان کے فصل، ان کی خون پسینے کی کمائی اور ان کے مال و اموال پر ان کا کوئی حق نہ تھا۔ حد یہ کہ مسلمانوں کی بیٹیوں، بہنوں اور بیویوں پر بھی ان کا حق نہیں رہا تھا۔ کسریٰ کا کوئی حاکم کسی بھی مسلمان خاتون کو جب چاہتا زبردستی اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ یہی وہ حالات ہوتے ہیں جو مثنہ بن حارثہ جیسے مجاہد کو جنم دیا کرتے ہیں۔ مثنہ بن حارثہ کو پکڑ کر قتل کر دینے کا حکم انہی محلات سے جاری ہوا تھا، اور جب ان محلات سے یہ خبر پہنچی تھی کہ مدینہ کے مسلمانوں کا لشکر فارس کی سرحد میں داخل ہو گیا ہے تو یہاں سے فرعونوں جیسی آواز اٹھی تھی کہ عرب کے ان بدوں کو یہ جرأت کیسے ہوئی۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ فرعونوں کے ان محلات میں موت کا سناٹا طاری تھا۔ ان کا کوئی سالار مسلمانوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکا تھا۔
नामी ग्रामी सलार मारे गए थे और जो बच गए थे वो भागे भागे फिर रहे थे, मदैन को बचाओ। अब किसरा के महल्लात से बार बार यही आवाज़ उठती थी, मदैन मुसलमानों का कब्रिस्तान बनेगा। ये आवाज़ हारे हुए सलारों की थी। वो मदैन आने की जुर्रत नहीं करेंगे। क्या तुम अब भी अपने आप को धोखे दे रहे हो? किसरा का जानशीन कह रहा था। क्या वो मदैन आने की जुर्रत नहीं करेंगे जिन्होंने चंद दिनों में 4 मैदान इस तरह मार लिए कि हमारी तजर्बाकार फौज को ख़त्म कर डाला है। हमारी फौज में रह ही क्या गया है? डरे हुए शिकस्त खुर्दा सलार और अनाड़ी नौजवान सिपाही, क्या कोई सही जिंदा रह गया है? मदैन को बचाओ। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मंजिल मदैन ही थी। मदैन फ़ारिस की शहनशाही का दिल था, लेकिन मदैन पर शब खून नहीं मारा जा सकता था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जानते थे कि मदैन को बचाने के लिए किसरा सारी जंगी ताकत दांव पर लगा देंगे, और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये भी जानते थे कि गैर मुस्लिमों खसूसन ईसाइयों के कई छोटे छोटे कबीले हैं जो किसी लड़ाई में शरीक नहीं हुए। खतरा था कि आतिश परस्त इन कबीलों को अपने साथ मिला लेंगे और मदैन के इर्द गिर्द इंसानों की बड़ी मजबूत दीवार खड़ी हो जाएगी। इस खतरे से निमटने के लिए ज़रूरी था कि इन कबीलों को अपना वफादार बना लिया जाए। इसलिए खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने एलची मुख्तलिफ कबीलों के सरदारों से मिलने के लिए रवाना कर दिए, सिर्फ ये देखने के लिए कि ये लोग सोचते क्या हैं और इनका रुझान क्या है। इन कबीलों पर हमारी धाक बैठी हुई है। एक जासूस ने खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तफसीली इतला दी। वो अपनी औरतों और अम्वाल के लिए परेशान हैं। उन्हें किसरा पर भरोसा नहीं रहा और वो नौशीरवां आदिल के दौर को याद करते हैं। एक एलची ने आकर बताया, वो मदैन की खातर लड़ने पर आमादा नहीं हैं। उन्हें मालूम हो गया है कि बनी तुगलब, नमर और याद जैसे बड़े और जंगजू कबीले का क्या अंजाम हुआ है। वो इताअत कबूल करने के लिए तैयार हैं। एक और एलची ने बताया, बशर्त यह कि उनके साथ इंसाफ किया जाए और महसूलात के लिए उन्हें मुफलस और कंगाल न कर दिया जाए। खुदा की कसम वो मांगेंगे, हम उन्हें देंगे। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, क्या किसी ने उन्हें बताया नहीं कि हम ज़मीन पर कब्ज़ा करने और यहाँ के इंसानों को ग़ुलाम बनाने नहीं आए? बुलाओ उन सब के सरदारों को। एक दो मुर्रखों ने लिखा है कि खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इराक़ के तूल अर्ज़ में जगह जगह हमले करके और शब खून मार के तमाम कबीलों को अपना मुती बना लिया था। यह सही नहीं है। हकीकत यह है कि जो ज़्यादातर मुर्रखों ने बयान की है कि खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दोस्ती का हाथ बढ़ाकर उन कबीलों को अपना इत्तेहादी बना लिया था। उनके इताअत कबूल करने में खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दहशत भी शामिल थी। ये खबर सहरा की आंधी की तरह तमाम तर कबीलों में पहुंच गई थी कि मुसलमानों में कोई ऐसी ताकत है जिसके सामने दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी फौज भी नहीं ठहर सकती। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। आमीन।